معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ اول، باب پنجم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دربار نجاسی میں حضرت جعفر کی تقریر۔ جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو۔ کہا اے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے مردار کھاتے تھے، غریبوں کو شریفوں کو ضعیفوں کو ستاتے تھے، یتیموں پر غلاموں لونڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے۔ یہ حالت تھی برادر کا برادر جان لیوا تھا، گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھیوا تھا، دقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں، سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں، تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں، تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں۔ اسی اثنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں، نبی شہرا ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا، کوئی منکر نہیں جس کی صداقت کا دیانت کا۔ وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے بخشی زندگی ہم کو، ہمیں تلقین کی ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، زنا سے جھوٹ سے چوری سے سرشوری سے منہ موڑو، ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو انسانیت دکھلاؤ نادانو۔ ہمیں اس نے نماز و روزہ کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین ہم ایمان لے آئے، بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنج و محن دشمن، ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ نجاسی راہ ہدایت پر سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاسی پر، وہ بولا کون سا برہان لایا ہے وہ پیغمبر،
سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی، ہوا دل پر اثر آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، کہا لا ریب اللہ کی کتابیں ایک ہیں ساری، قسم اللہ کی اعجاز ہے انجیل و قرآن میں، اسی کے نطق کی آواز ہے انجیل و قرآن میں۔ نجاشی کا تہیہ کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا، وہ خود جائے تو جائے کوئی لے جانے نہ پائے گا۔ مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو، مجھے اپنا معین وہ ہم خیال و ہم سفر سمجھو۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں، خدا منزل ہے سب کی، حیف ہے ان پر جو کافر ہیں، خدا منزل ہے سب کی، حیف ہے ان پر جو کافر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اہل مکہ کا معاہدہ۔ شرارت اہل مکہ کی کسی صورت نہ کام آئی، سفارش بھی حبش سے یوں ہی بے نیل و مرام آئی۔ شریروں کو بڑی شرمندگی تھی اپنی ہیٹی کی، اکٹھے ہو کے پھر اہل ستم نے ایک کمیٹی کی۔ بنی ہاشم کے گھر سے بولہب بھی ساتھ شامل تھا کہ ہر ایذا دہی کے وقت اس کا ہاتھ شامل تھا۔ صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی۔ لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے، نہ رکھیں آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے۔ رفاقت بیاہ شادی ناتا رشتہ دوستی الفت، مروت لین دین اور ملنا جلنا سب کا سب رخصت، تواضع گفتگو بیع و شرع سب ترک کرتے ہیں، کوئی آ کر نہ پوچھے گا وہ جیتے ہیں کہ مرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ڈھونڈے نہ چیزیں کھانے پینے کی، نہیں پرواہ ہمیں اب ان کے مرنے اور جینے کی۔ ہمارے ان کے باہم کام دھندے بند ہیں سارے، قریش اس باہمی تحریر کے پابند ہیں سارے۔ ابو طالب لیے بیٹھے رہیں اپنے بھتیجے کو، مریں گے بھوکے پیاسے خود سمجھ لیں گے نتیجے کو۔ محمد جو ہمیں ہر بات میں گمراہ کہتا ہے، خدا کو ایک اور خود کو رسول اللہ کہتا ہے۔ ابو طالب اگر اس کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں، جو اس کے ساتھ والے ہیں سب اس کے ساتھ میں دے دیں،
ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا، لہو ان کا دوبارہ نخل الفت بن کے پھوٹے گا۔ غرض یہ عہد لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکایا۔ ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی فوراً خبر لایا۔ ابو طالب کی ثابت قدمی۔ ابو طالب نے فرمایا، جب الٹا زمانہ ہے یہ اچھی دوستی ہے، واہ کیا اچھا بہانہ ہے۔ وہ صبح نور جس کے چہرے انور کی برکت سے کیا کرتے ہیں باران کی تمنا ابر رحمت سے، وہ دامن جو یتیموں کو پناہ دینے والا ہے، جو اندھوں کو بصیرت کی نگاہیں دینے والا ہے، وہ جس نے اجڑی پجڑی آدمیت کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے، وہی جو ابر رحمت بن کے بے جانوں کو جاں بخشے، چمن کو رنگ بخشے اور بلبل کو زباں بخشے، وہی جو نوع انسان کو غلامی سے رہائی دے، وہی جو پنجۂ مرگ وادی سے رہائی دے، یہ انسان دام مرگ اس کے غلاموں پر بچھاتے ہیں، حرم کے طاہروں کو شان سیادی دکھاتے ہیں، اسی کے باغ پر یہ برق شعلہ ریز ہوتی ہے، اسی کے بے زبانوں پر چھری اب تیز ہوتی ہے، وہ جس کا نام لینے سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں، اسی کو قتل کر دینے کی اب ہوتی ہیں تدبیریں، کریں بے داد ہم پر اور ہمیں سے داد بھی چاہیں، ہمارا قتل ہو اور ہم سے پھر امداد بھی چاہیں، ہمیں منظور ہے قطع تعلق اہل مکہ سے، نہیں ہم چاہتے رسم تعلق اہل مکہ سے، یہ کہہ کر آل عبد المطلب کو گھر میں بلوایا، کیا کنبہ اکٹھا اور سارا حال بتلایا، بنی ہاشم اگرچہ آج تک ایمان نہ لائے تھے، مگر اہل حمیت ہاشمی ماؤں کے جائے تھے، اکٹھے ہو گئے شعیب ابی طالب میں آ کر، یہیں پر تھے رسول پاک اہل بیت اور چاکر، فقط ایک بولہب سب سے الگ تھا، سب کا دشمن تھا، نہایت سنگ دل بے رحم بے ایمان پرفن تھا، نہایت سنگ دل بے رحم بے ایمان پرفن تھا۔ شعیب ابی طالب میں محصوری کا زمانہ، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بولہب کم بخت بہکاتا، پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے
اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ وہ حمزہ کا شکار آہوں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا۔ وہ بچوں کا تڑپنا، ماہی بے آب کی صورت، علی کے ضبط میں غصے کے بیج و تاب کی صورت۔ عمر کا ہاتھ اکثر قبضہ شمشیر پر رکھنا، نبی کے حکم پر سر تکیہ تقدیر پر رکھنا، نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کو ضبط کرنا، قہر اپنی جان پر سہنا۔ وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، چچا کو دی خبر اس مصدر الہام نے ایک دن، کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد نامے کو، شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خامے کو۔ ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں۔ شکست معاہدہ باطل۔ ابی طالب اٹھے گھر سے نکل کر شہر میں آئے، کہ تھے جن کے دستخط اس عہد نامے پر وہ بلوائے۔ کہا اس قسم کی دی ہے بھتیجے نے خبر مجھ کو، دکھاؤ کھول کر تحریر اپنی ایک نظر مجھ کو۔ میں اس کو چھوڑ دوں گا قول اس کا، میں اس کو چھوڑ دوں گا قول ہے اس کا اگر باطل، وہ حق پر ہے تو پھر اس عہد نامے کا اثر باطل۔ تکبر کی ادا سے ہنس پڑا ابو جہل بدگوہر، اتارا عہد نامہ دیکھ کر سب رہ گئے ششدر۔ کہو ظاہر پرستو کیا یہ امر اتفاقی تھا، جو فانی تھا وہ فانی تھا، جو باقی تھا وہ باقی تھا۔ عام الحزن ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات۔ ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگی تبلیغ کی دھارا۔ روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا، کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا۔ ابو طالب سدھارے جانب ملک آدم آخر،
اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر، وہ ام المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بی بی، شریک راحت و اندوزہ پابند رضا بی بی، دیار جادوانی کی طرف راہی ہوئی وہ بھی، گئی دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی، یہ بی بی تھی وہ ہمدرد یتیمی تھے محمد کے، یہ دونوں غم گساران قدیمی تھے محمد کے، مشیت کو مگر مد نظر تھی شان یکتائی، محمد کی یہ تنہائی، محمد کی یہ تنہائی ہی تھی سامان یکتائی، قریش اس وقت تک نام ابو طالب سے ڈرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس کرتے تھے، ابو طالب کے اٹھ جانے سے ڈر جاتا رہا دل سے، یہ ہستی ایک سپر تھی ہٹ گئی ان کے مقابل سے، غلامان محمد حبش کے ملک میں اکثر، غلامان محمد تھے حبش کے ملک میں اکثر، یہاں مکے میں چند افراد تھے دمساز پیغمبر، دیا زور اور اظہار صداقت پر پیغمبر نے، دیا زور اور اظہار صداقت پر پیغمبر نے، تو باطل آخری کوشش کے منصوبے لگا کرنے، ہادی اسلام کا سفر طائف، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو دکھائی جنس روحانی کمینوں کو، دکھائی جنس روحانی کمینوں کو خصیموں کو، نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرط حقارت سے، اگر اللہ تجھ ایسے کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبے کو خود ہی چاک کرتا ہے، کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا، کوئی پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی، ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت باغ پن سے صاف نے گویا دہن کھولا، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تو خاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے، یہ طعنے شوقیانہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا، اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو،
یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو۔ یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطانیت شیطان کے سچے مشیروں نے۔ پتھر کی بارش۔ بڑے عمبا درے عمبا پتھر لے کے دیوانے، لگے مینا پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے۔ جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک و خوں سے بھر گئی اکثر۔ بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا۔ زمیں کا سینہ شک تھا اور فلک کا رنگ و رخ فق تھا، کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے، خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے۔ یہ جسمانی عقوبت، اس پہ ترا رنج روحانی، خدا پر مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی۔ کوئی کہتا تھا آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائیں، کم از کم یہ تو ہو ہم پر یہ پتھر ہی پلٹ آئیں۔ کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمیں کیوں پھٹ نہیں جاتی۔ کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا، کہ جو اپنے پیمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ عرض یہ بانیان شر، یہ فرزندان تاریکی، نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی۔ مگر ایک رنگ میں جب تک زباں دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا۔ بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔ آپ سے بددعا کی خواہش۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ غلام با وفا زید ابن حارث ڈھونڈتا آیا متاع نور کو
मताए नूर को ताइफ से कंधों पर उठा लाया। हदे नखला में आ पहुँचा, बहाले खस्ता वो गमगी। वहाँ चश्मे पे लाकर जख्म धोए, पट्टियाँ बांधी। कहा सरकार उन लोगों के हक में बद्दुआ कीजिए, शिकायत इस जफा वो जोर की पेशे खुदा कीजिए। ज़मी को हुक्म दीजिए उन लाइनों को हड़प कर ले, उसी का बोझ हैं ये लोग उनको पेट में भर ले। फलक को हुक्म दीजिए फट पड़े उनकी नाकारों पर, बजाए आब बरसे आग ताइफ की बहारों पर। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने सुन के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया। अगरचा लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामन वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें ज़रूर उनकी उसे पहचान जाएंगी। दरे तौहीद पर एक रोज़ आकर सर झुकाएंगी। मैं उनके हक़ में क्यों गहरे इलाही की दुआ मांगूं, मैं उनके हक़ में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगूं। बशर हैं बेखबर हैं क्यों तबाही की दुआ मांगूं। पत्थर मारने वालों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए खैर। ये फरमाकर नबी ने हाथ उठाकर एक दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा, खुए तस्लीमो रज़ा मांगी। दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर उन पर उन्हें नूरे हिदायत दे। जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ़ उनको। फराखी हिम्मतों को रोशनी दे उनके सीनों को, किनारे पर लगा दे डूबने वाले सफीने को। इलाही फजल कर कोहे सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली ज़मीनों पर। वही जोश तबलीग यमनियों और यसरबियों का ईमान लाना। रसूलुल्लाह फिर ताइफ से मक्के की तरफ आए, बराए दावतो तबलीग हक फिर सर बकफ आए। यहाँ बहरे तिजारत कुछ कबाइल आते जाते थे, रसूल पाक उन्हें जाकर पयामे हक सुनाते थे। बहुत खुश नसीब अल्लाह पर ईमान ले आए, बहुत से खुश नसीब अल्लाह पर ईमान ले आए। घरों की सिमत पलटे दौलते इरफान ले आए। तुफैल इब्ने उमर दोसी यमन का शाहज़ादा था, हुजूर सरवरे दी उसका आना बे इरादा था। हुजूर सरवरे दी उसका आना बे इरादा था। कुरैश मक्का ने बहका दिया था उसको आते ही, कि इंसान अक्ल खो देता है उसके पास जाते ही। कज़ाकार एक दिन ये हो गया वो चार हज़रत से,
سنا قرآن پھر معمور تھا نور ہدایت سے، مسلمان بن کے خوش قسمت یمن کی سمت لوٹ آیا، پیے تبلیغ حق اہل وطن کی سمت لوٹ آیا۔ اسی صورت سوید یثربی ایمان لائے تھے، ایاس ابن معاذ اوسی اسی صورت سے آئے تھے۔ اسی صورت سے چند افراد آئے عرض یثرب سے، پسند آیا انہیں اسلام ہی میں، پسند آیا انہیں اسلام ہی سارے مذہب سے، وطن میں جا کے سب نے دین بیضا کی منادی دی کہ لوگوں جاگ اٹھی قسمت ہماری خشک وادی کی۔ وہ پیغمبر کے جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، وہ پیغمبر نوشتوں کے مطابق جس کو آنا تھا، اسی کو دیکھ کر آئے ہیں ہم مکے کی بستی میں۔ خدا کا نام لیتا ہے جہاں بت پرستی میں، سنو ہم نے کلام اس کا سنا ہے اپنے کانوں سے، جو صورت ہم نے دیکھی کہہ نہیں سکتے زبانوں سے۔ خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، دلوں سے بت پرستی کی نجاست دھو کے آئے ہیں۔ اہل یثرب میں اسلام۔ یہ سن کر غلغلہ سا پڑ گیا اطراف یثرب میں، اخوت از سر نو چلی اشراف یثرب میں۔ یہاں کے رہنے والے اوس اور اوس و خروج کے قبائل تھے، نہایت بامروت اہل دل اہل وسائل تھے۔ یہ باہم بھائی بھائی تھے مگر آپس میں لڑتے تھے، بڑی مدت سے خانہ جنگیوں میں گھر اجڑتے تھے۔ یہودی بھی بکثرت تھے، معزز سمجھے جاتے تھے، یہ لڑوا کر قبائل کو بہت ہی لطف اٹھاتے تھے۔ بتوں کو چھوڑ کر اور حسب مال و جاہ کو تج کے مسلمان ہو چلے آخر گھرانے اوس و خروج کے۔ لیا جانے لگا ختم الرسل کا نام یثرب میں، لگا ہر سمت پھیلنے پھولنے اسلام یثرب میں۔ حسد کرنے لگی قوم یہود اس دین و ملت سے، بنے بیٹھے تھے وہ لوگوں کے ہادی ایک مدت سے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یہیں تک۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔